وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان زورانے کی ملاقات بعد ازاں اوول آفس کا دورہ وقت اہمیت اور شدت کے لحاظ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں تہنگہ خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات 1 گھنٹے کی تھی مگر 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ اسے ایک غیر معمولی اور تاریخی واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات کے انتظام کے لیے کئی افراد نے پس پردہ اہم کردار ادا کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانا۔ یہ ملاقات نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر اور پاکستان کی اندرونی سیاست بالخصوص تحریک انصاف کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس نمائندے نے اس ملاقات کے انتظامات سے واقف 3 معتبر ذرائع سے گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق 3 ہفتے قبل ایک اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر میجر جنرل رینک کے واشنگٹن پہنچے اور ٹرمپ انتظام کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی، جس سے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن اصل پیش رفت اس وقت ہوئی جب صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی اور مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے ایلچی اسٹیو وینکوف نے ذاتی حیثیت میں کوششیں کی۔ ویٹکوف نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے دوران موجود تھے۔ اس ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک بھی شریک تھے۔ ذرائع نے بتایا اس ملاقات کا انتظام مشرق وسطیٰ میں مقیم ایک پاکستانی نجات کاروباری شخصیت نے کیا، جس کے ویٹکوف اور خلیجی شاہی خاندانوں سے قریبی تعلقات ہیں۔ متعدد فون کالز اور پریزنٹیشن کے بعد بالآخر ملاقات کا وقت طے پا گیا۔ اس نمائندے کو ملاقات کے اعلان سے کم از کم 36 گھنٹے قبل ہی اس ملاقات کے انعقاد کی پیش کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس آفیسر نے کئی مرتبہ واشنگٹن جا کر امریکی حکام اور ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے پاکستانی نژاد افراد سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد صرف فیلڈ مارشل کے دورے کے حوالے سے بات چیت نہیں تھا، بلکہ عمران خان کے حامیوں کی جانب سے امریکی سینیٹرز کی مدد سے چلائی جانے والی مہم کا توڑ دینا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ سے قبل متحدہ عرب امارات میں موجود تھے، جہاں سے وہ سینٹ کام کی دعوت پر امریکہ روانہ ہوئے۔ ان کے طے شدہ شہروں کے مطابق انہیں سینٹ کام اور پینٹاگون کے اقدام سے ملاقات کرنا تھی، لیکن ان کا پیغام ان کی واشنگٹن آمد سے چند گھنٹے قبل اچانک تبدیل کر کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی شیڈول میں شامل کر دیا۔ یہ سب کچھ پس پردہ سفارتکاری کا شاندار مظاہرہ تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ غربت اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ چند ماہ قبل جب ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے دوبارہ صدر منتخب ہوئے، ابھی خدشات تھے کہ وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے یا پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں گے، لیکن اس کے برعکس جو ہوا وہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے باعث اطمینان تھا۔ 15 جنوری 2025 کو اسی نمائندے نے انکشاف کیا تھا کہ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ایک ہیج فنڈ مینیجر اور ٹرمپ فیملی کے کاروباری شراکت دار نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ٹرمپ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا مشورہ دیا۔ 2 ہفتے بعد اسلام آباد آئے اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر کہا کہ ممکن ہے ٹرمپ کے قریبی ساتھی رچرڈ گرینل کو عمران خان کی رہائی سے متعلق مہم میں گمراہ کیا گیا، جو امریکہ میں سرگرم انتخابی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے نمائندوں اور حکام کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں کرپٹو کرنسی، نایاب معدنیات اور تجارتی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے تعلقات کی نئی تصویر اس وقت سامنے آئی جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور صدر ٹرمپ نے غیر جانبدار رہتے ہوئے دونوں ممالک سے پیچھے ہٹنے کی اپیل کی، جس پر پاکستانی عوام نے غیر سراہا، جبکہ بھارتی حکومت اور مودی کے حامیوں نے تنقید کی۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ٹیموں نے معدنیات، کرپٹو کرنسی، تیل اور گیس کی تلاش، مائننگ، ڈیٹا سینٹرز، بٹ کوائن مائننگ، ریئل اسٹیٹ اور پاکستان کی برآمدات کے فروغ جیسے اہم امور پر اسٹریٹجک اتحاد کی بات کی۔